اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صابر حسین خان۔ ابھی اس وقت جس ویڈیو میں ہم ابھی ڈسکشن کے لیے جا رہے ہیں دیٹ از کوائٹ امپورٹنٹ، اور یہ وہ ڈس آرڈر ہے جو بہت اہم بھی ہے اور بہت نگلیکٹڈ بھی ہے ہماری سوسائٹی میں کیا تھرو آؤٹ دا ورلڈ۔ یہ ایسا ڈس آرڈر ہے کہ اس کی علامات 19-20 کے فرق سے کم یا زیادہ ہم سب میں پائی جاتی ہیں۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب یہ علامات اتنی بڑھ جاتی ہیں جس سے ہمارے معاملات زندگی، ہماری معمولات زندگی، ان میں فرق آنے لگتا ہے، ہمارے تعلقات ڈسٹرب ہونے لگتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر ہم اس کو کلینیکلی انٹرونشن میں، سائیکالوجیکل انٹرونشن میں اس کی ضرورت پڑتی ہے پھر۔ اور اس کا نام بھی ایسا ہے کہ جو آپ شاید روزانہ ہی اس نام کے ایک حصے کو اپنی گفتگو میں یا تو لے کر آتے ہیں یا سنتے ہیں، اینڈ دیٹ از موڈ، مزاج۔ اس بیماری کا نام موڈ ڈس آرڈر ہے، اور پہلے اس کے مختلف نام ہوتے تھے۔ اس کی جو سائنٹیفک جو ہوتی تھیں اس کے حوالے سے مینک ڈپریسو کہا جاتا تھا، سائیکلوتھینیا تھا اس کا نام، اور اب آج کل موڈ ڈس آرڈر یا بائی پولر ڈس آرڈر اس کا نام دیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے دو پول ہوتے ہیں، ایک ہائی پول، ایک لو پول۔ ہائی پول جس کو مینیا یا ہائپومینیا کا نام دیا گیا ہے، اور لو پول جس کو ڈپریشن کا یا لو سیلف اسٹیم کا نام دیا گیا ہے۔ ڈپریشن کے حوالے سے، ڈپریشن کے سمٹمز کے حوالے سے ایک ویڈیو آلریڈی ہم ڈیولپ کر چکے ہیں، آپ نے دیکھی بھی ہے، اور نہیں تو وہ آپ کو میرے فیس بک کے پیج اور یوٹیوب کے پیج پہ آپ کو مل جائے گی، تو آپ اگر اس کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں ڈپریشن کے حوالے سے تو آپ لے لیجیے گا، کیونکہ لگ بھگ 19-20 کے فرق سے وہی علامات جو اس میں جو بائی پولر ڈس آرڈر کے، موڈ ڈس آرڈر کے جو لو پول میں ہوتی ہیں، وہی علامات ڈپریشن کی، خالص میجر ڈپریشن میں بھی اسی طرح کی علامات پائی جاتی ہیں۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے موڈ ڈس آرڈر کی چھوٹی سی چیز کہ اس میں مبتلا افراد دو طرح کے خیالات، دو طرح کی علامات میں آف اینڈ آن شکار ہوتے رہتے ہیں۔ ان کا موڈ بدلتا رہتا ہے، سال کے کچھ ماہ یا دن کے کچھ خاص حصے میں وہ بہت زیادہ خوش، متحرک، طاقتور و توانائی سے بھرپور رہتے ہیں، اور دیگر دنوں میں یا دن کے دوسرے وقتوں میں وہ بہت زیادہ چپ، تھکے ہوئے، بیزار، افسردہ اور غمگین ہو جاتے ہیں۔ تیزی والے دنوں کی علامات کو ہم مینیا یا مینک ایپیسوڈ، جنون یا تیزی کا نام دیا جاتا ہے، اور اداسی والے دنوں کی علامات کو ڈپریشن یا ڈپریسو ایپیسوڈ یا ڈپریسو فیز کو کہا جاتا ہے۔ یعنی اس بیماری کے دو سرے، دو رخ یا دو پول ہوتے ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی تیزی کبھی سستی، کبھی خوشی کبھی غم، مگر یہ دونوں جو چیزیں ہیں وہ نارمل سے اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ان کی موجودگی سے ہماری زندگی کا پورا پیٹرن ڈسٹرب بھی ہو جاتا ہے، اور بلکہ ہم سے منسلک جو دیگر لوگ ہیں وہ لوگ بھی افیکٹڈ ہونے لگتے ہیں، اور ہمیں ڈیفینیٹلی اس کنڈیشن میں پراپر سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہائپومینیا اور مینیا کی کیا علامات ہیں۔ ہائپومینیا سے مراد مینیا ہی کی علامات، لیکن ان کی سیویریٹی کم ہوتی ہے، ان میں شدت کمی ہوتی ہے، مائلڈ ہوتی ہیں، ماڈریٹ ہوتی ہیں، تو اس کو ہائپومینیا کہتے ہیں، اور اگر سیویئر ہوتے ہیں تو اس کو پھر مینک سمٹمز میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے۔ ان کی علامات کیا کیا میجر ہوتی ہیں، ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ بلا جواز خوش و خرم رہنا، خیال رکھیے گا، بلا جواز، خواہ خواہ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرنا، بات بے بات ہنسنا، قہقہے لگانا، بے ربط اور اوٹ پٹانگ گفتگو کرنا، بار بار گفتگو کا موضوع بدل دینا، بلا وجہ خوشی اور گرم جوشی سے پیش آنا، لب و لہجے میں زور اور شدت، زور سے بولنا، تیز آواز میں بولنا، مستقل بولتے رہنا، اور چپ کرانے کے باوجود بولتے رہنا، اور دیکھتے ہیں شدید اور بلا جواز غصہ، تشدد، مار پیٹ، گالی گلوچ، چیزیں توڑنا پھوڑنا، پھینکنا، بات بات پر ایک دوسرے سے الجھ جانا، بیجا سختی، ڈانٹ ڈپٹ، بلا تکان اور بہت زیادہ باتیں کرنا، زور زور سے باتیں کرنا، ایک موضوع سے فوراً دوسرے موضوع پر گفتگو شروع کر دینا، کسی اور کی نہ سننا، مستقل خود ہی بولتے چلے جانا، گھنٹوں بحث و مباحثہ کرنا، زور زبردستی اپنی باتیں منوانا، ہر ایک کے کام یا ہر شخصیت میں کیڑے نکالنا،
تنقید برائے تنقید میں الجھے رہنا، فضول خرچی، شاہ خرچی، اپنی گنجائش سے زیادہ ضرورتاً یا بنا ضرورت خریداری کرنے میں مصروف رہنا، بھاؤ تاؤ کیے بغیر منہ مانگی قیمت پر چیزیں خریدنا، غیر ضروری چیزیں خریدنا جن کی ضرورت نہ بھی ہو، اونچی آواز میں گانے سننا، ٹی وی کی آواز اونچی رکھنا، بنا مانگے ہر بات پر اپنی رائے پیش کرنا، بے دریغ جھوٹ بولنا، بڑی بڑی باتیں کرنا، خیالی پلاؤ پکانا، اپنے اندر ایسی کوئی خاص طاقت، قوت، صلاحیت، قابلیت محسوس کرنا جو کسی اور میں نہ ہو، یعنی صاف وضاحت کے ساتھ کہنا کہ یہ صرف مجھ میں پائی جاتی ہو، اپنا رشتہ اور تعلق مشہور شخصیتوں سے جوڑنا، بڑے بڑے دعوے کرنا، اپنے آپ کو حرفن مولا سمجھنا، ہر چیز ہر کام میں ایکسپرٹ اپنے آپ کو سمجھنا جاننا، خود کو سب سے منفرد اور مختلف سمجھنا، دوسروں پر شک کرنا، دوسروں کے کاموں پر مطمئن نہ ہونا، خود ہر کام میں جٹ جانا، خود کو سب سے زیادہ طاقتور، سمجھدار اور مشہور اور قابل سمجھنا، دخل در مداخلت کرتے رہنا، شوخ رنگوں کے کپڑے پہننا، ضرورت سے زیادہ بناؤ سنگار اور میک اپ کرنا، خصوصاً مینیا میں مبتلا جو خواتین ہیں ان کی ایک بنیادی علامت یہ بھی ہوتی ہے۔ فراخ دل بن جانا، اچانک سے غریبوں اور فقیروں میں پیسے تقسیم کرنے لگنا، اپنے اور گھر والوں کے روزمرہ کے استعمال کی چیزیں، کپڑے، جوتے، برتن لوگوں میں بانٹنا شروع کر دینا، نعتیں، قوالیاں، وعظ، لیکچرز سننے لگنا، اونچی آواز میں قرآن پاک پڑھنا یا تلاوت کرنا، مزاروں پر جانا شروع کر دینا، مسجدوں میں جا جا کر بیٹھنا، چلے کاٹنا، نفلیں پڑھنا راتوں کو جاگ جاگ کر، خود کو پیر فقیر سمجھ لینا، لمبی لمبی تسبیحات پڑھنا شروع کر دینا، یعنی انڈیو مذہبی ہو جانا، یہ بھی مینیا کی ایک علامت ہے۔ بہت زیادہ مذہبی بن کر یا پہلے سے موجود مذہبی رجحان کا حد سے زیادہ بڑھ جانا، روٹین کی نمازوں کے علاوہ تہجد اور اشراق کی نمازیں شروع کر دینا، تبلیغی کاموں میں لگ جانا، ہر وقت ہر کسی کو وعظ و نصیحت کرنے لگنا، طہارت کا خیال رکھے بغیر عبادت کرنا، ہر ایک کو پکڑ پکڑ کر مذہبی باتیں اور ہدایتیں شروع کر دینا، وعظ اور تبلیغ کرنے لگنا، راہ چلتے اجنبی لوگوں کو روک روک کر ان کو تلقین کرنے لگنا، لوگوں کو چھیڑنا، ان پر رائے دہی کرنا، ان کی باتوں میں ٹانگ اڑانا، پل میں تولا پل میں ماشا کے مترادف بہت زیادہ موڈ بدلنا، موڈ سوئنگز، ہنستے ہنستے اچانک بغیر کسی وجہ کے رونے لگنا، ہر بات کا جواز پیش کرنا، اپنی کسی غلطی یا کوتاہی کو نہ ماننا، اپنی ہر بات ہر کام کو صحیح سمجھنا، کبھی بہت زیادہ خوش، کبھی بہت زیادہ افسردہ، کبھی بہت باتیں، کبھی بالکل چپ، کبھی بہت زیادہ غصہ، کبھی بہت زیادہ نرمی اور ہمدردی، اپنے اندر کسی بھی قسم کی نفسیاتی یا ذہنی بیماری کی موجودگی کو قبول نہ کرنا، انسائٹ لیس، علاج کے لیے رضامند نہ ہونا، خود کو صحیح الدماغ اور دوسروں کو پاگل سمجھنا، نیند کا بالکل ختم ہو جانا یا بہت کم ہو جانا، دس از اے کی پوائنٹ، موسٹ آف دا مینک پیشنٹس they have got one cardinal symptom and that is insomnia۔ تو خیال رکھیے گا کہ نیند آپ کو جب جب جہاں کم ملے گی یا ختم ملے گی تو وہاں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے یا گڑبڑ ہونے والی ہے۔ نیند اور آرام کی کمی کے باوجود کسی قسم کی تھکن یا کمزوری محسوس نہ کرنا، ہمہ وقت متحرک اور چاق و چوبند رہنا، چھلاوے کی طرح ادھر سے ادھر پھرتے رہنا، کھانے پر آنا تو نان اسٹاپ کھاتے چلے جانا، خود کو ہر وقت ایکٹیو اور فریش محسوس کرنا، اپنے اندر بہت زیادہ جسمانی طاقت اور توانائی محسوس کرنا، ہمہ وقت گھومنا پھرنا، سیر و تفریح میں لگ جانا، کوئی ذمہ داری محسوس نہ کرنا، چائے، سگریٹ، پان، تمباکو، چھالیاں یا دیگر منشیات جو ہیں، چرس، شراب وغیرہ وغیرہ، ان سب کا استعمال بڑھا دینا، جنسی خیالات اور جذبات اور ایون حرکات میں بھی اضافہ ہو جانا، نامناسب ناشائستہ باتوں اور رویوں سے جن سے مخالف کے لوگوں کو تنگ کرنا، عشق اور عاشقی کے چکروں میں پڑ جانا، بے شرم اور بے حیا گفتگو کرنے لگنا، زیادہ شدید حالت میں اخلاقی، سماجی اور جنسی جرائم کی طرف راغب ہو جانا، اپنے بڑھتے ہوئے غیر ضروری اخراجات کو پورا کرنے کے لیے چوری ڈاکوں کی راہ لینا، جن سے مخالف سے زبردستی جسمانی تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔
راتوں کو دیر تک باہر پھرتے رہنا، کچھ بھی کرتے رہنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب جتنے بھی سمپٹمز آپ کو ملیں گے وہ آپ کو مینیا یا ہائپومینیا میں ملیں گے۔ اپنے آپ کو ہر فن مولا اور دوسروں سے اعلیٰ و برتر سمجھنا، خود کو عالم فاضل اور دوسروں کو کمتر سمجھنا، جو دل میں آئے سوچے سمجھے بغیر کر گزرنا، کانسیکوینسز کو ذہن میں نہیں رکھنے اور کہ جو بھی دل میں آتا ہے اس کو کر گزرتے ہیں۔ ہر کام میں ٹانگ اڑانا، بہت سے کام اکٹھے شروع کر دینا، ایک کام ادھورا چھوڑ کر دوسرا شروع کرنا، بار بار نوکریوں سے استعفیٰ دیتے رہنا۔ جی ہاں، یہ نارمل پریکٹس میں آپ کو نظر آئے گا، 2 مہینے 4 مہینے کسی جگہ جاب کی، انبن ہوئی اور جاب چھوڑ دی، تو وہ انبن بیسیکلی مینیا کی وجہ سے ڈیولپ ہوتی ہے۔ ہر چند دن کے بعد نیا کاروبار شروع کرنا، بغیر تھکے مستقل کام میں جٹے رہنا، موقع محل دیکھے بغیر باتیں کرنا، بہت زیادہ باتیں کرنا، جاننا پہچان میں تیرا مہمان کے مترادف ہر محفل کی ہر گفتگو کے درمیان کود پڑنا، اپنی بات اور رائے کے حق میں جائز ناجائز صحیح غلط ہر طرح کے دلائل دینا اور سامنے والوں کو بولنے کا کوئی موقع فراہم نہیں کرنا، اچانک موضوع بدل ڈالنا، ایک موضوع پر بات کرتے کرتے فوراً دوسرے موضوع میں چھلانگ لگا دینا، وجہ بے وجہ تنقید کرنا، لوگوں کی غلطیاں نکالتے رہنا، ہر بات پر نکتہ چینی کرنا، اپنے آپ کو ہمیشہ ہر بات ہر معاملے میں صحیح سمجھنا، کسی کو خاطر میں نہیں لانا، دوسروں کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھنا، بات بے بات طنز طانے اور تحقیر سے کام لینا، دوسروں کے کاموں میں کیڑے نکالنا، اپنے آپ کو دوسروں سے بالکل الگ منفرد اور اچھا سمجھنا اور اپنے تعلقات جو امیر اور طاقتور لوگ ہیں ان سے جوڑنا، یہ کہنا کہ میرے تعلقات صدر سے ہیں، وزیر اعظم سے ہیں، گورنر سے ہیں، آرمی جنرل سے ہیں، ایسے بڑے بڑے لوگوں سے ان کا نام لے کے گفتگو میں دوسروں کو مرعوب کرنے کی کوشش کرنا، جن کے تصویروں کو بھی شاید ہی کبھی دیکھا گیا ہو، لیکن اپنا کانٹیکٹ لسٹ جو ہے وہ دوسروں سے جوڑنے کی کوشش کرنا، تو یہ سب مینیا میں ہوتا ہے۔ بے معنی و بے ربط گفتگو، بے تکان بولنا، چین سے نہ بیٹھنا، بے چینی رہنا، کبھی ادھر کبھی ادھر، رات کو دیر سے سو کر صبح جلدی اٹھ جانا، فوراً ہر ایک سے دوستی کر لینا، ہر بات اتنے وثوق اور یقین سے کرنا کہ سامنے والا نہ چاہتے ہوئے بھی اعتماد کر بیٹھے اور اپنی ہر بات بازار ڈالے یا جانے بوجھے بغیر اپنی دولت ہاتھ میں تھما دے، اور شدید حالت میں شدید غصہ، تشدد، مارنا پیٹنا، چیزیں توڑنا، گالی گلوچ کرنا۔ ہمارے گھروں میں جو طلاق کے کیسز ہوتے ہیں زیادہ تر وہ عام طور پہ موڈ ڈس آرڈر کے مریض جو ہیں وہ زیادہ تر اس سوشل ایول کا شکار ہوتے ہیں کہ غصے کا دورہ پڑا، مینیا کا دورہ پڑا، کنٹرول ہو نہیں پایا اور نتیجتاً ٹھک ٹھک اور ٹھکار، اور اس طرح سے یہ مسائل بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم مینیا کو ڈیٹیکٹ کرنا شروع کر دیں اور اس ویڈیو کو خاص طور پہ دوبارہ دیکھ لیں، تو مینیا کی ڈیٹیکشن میں ہم اگر پراپر ٹریٹمنٹ، اگر کنٹرول مینیا بھی کیوں نہ ہو، بظاہر اس سے کوئی زیادہ فرق بھی نہیں پڑ رہا ہو، تو کنٹرول مینیا کے لیے بھی موڈ اسٹیبلائزرز ہوتے ہیں، دوائیاں ہوتی ہیں، اگر اس کو بھی پراپرلی یوز کیا جائے تو بہت حد تک ہم اپنے انڈیو موڈ سوئنگس کو، اپنے غصے کو، اپنی امپلسیوٹی کو، اپنی ریکلیسنس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور ڈیفینیٹلی بہت سارے مسائل سے خود کو دور رکھ سکتے ہیں۔ تو دیر نہ کیجیے گا، آپ دیکھیے، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، اگر آپ کو اپنے اندر، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے احباب میں، اپنے دوستوں میں ایسے لوگ ملیں جو کسی نہ کسی شکل میں مینیا یا ہائپومینیا کی کچھ علامات کا مبتلا ہوں، تو ان کو دل سے مشورہ دیں، ان کی کاؤنسلنگ کیجیے اور کوشش کیجیے کہ وہ کچھ وقتوں کے لیے پراپر ٹریٹمنٹ لے لیں، تاکہ معاشرے میں جو انتشار پھیل رہا ہے اس میں جو نفسیاتی بیماری، ان کنٹرول ان ڈیٹیکٹڈ جو بیماری جو سب سے زیادہ پرابلم پیدا کر رہی ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں خاص طور پر اور بیرونی معاشرے میں بھی، وہ موڈ ڈس آرڈر کی ہے، بائی پولر ڈس آرڈر کی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا کیونکہ اچھا بھلا شخص وہ مینیا میں چلا جاتا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ نارمل ہو جاتا ہے، پھر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا تو مزاج ہی ایسا ہے، اس کی تو طبیعت ہی ایسی ہے، اس کی تو شخصیت ایسی ہے، اس کو غصہ آ جاتا ہے، یا وہ تو اصولوں کا بہت سچا اور پکا ہے،
وہ غلط بات کسی کی نہیں برداشت کرتا. تو میرے بھائیوں غلط بات ہی برداشت کرنے کی ہوتی ہے، صحیح بات تو برداشت کرنے کی نہیں ہوتی. تو جو لوگ یہ ڈائلاگ کہتے ہیں یا بولتے ہیں کہ میں غلط بات نہیں برداشت کرتا یا وہ فلاں غلط بات نہیں برداشت کرتا، تو برداشت نام ہے کس چیز کا؟ برداشت نام ہی غلط باتوں کو ٹالریٹ کرنے کا ہے، برداشت کرنے کا ہے. اور نہیں تو وہ پھر ہائپومینیا کی مائلڈ فارم ہے، مینیا کی مائلڈ فارم ہے. اور ہر دو صورتوں میں ہائپومینیا ہو یا مینیا ہو تو اس سے ہمیں خود بھی نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے، ہمارے جو چاہنے والے ہیں یا جن کو ہم چاہتے ہیں وہ بھی نقصان میں رہتے ہیں. خیال رکھیے گا کہ سائیکیٹری کی جو اور بیماریاں ہیں، ڈپریشن ہو گیا، انگزائٹی ہو گئی، آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر ہے، اس میں زیادہ تر جو متاثرہ فرد ہے وہی افیکٹڈ ہوتا ہے. لیکن دو بیماریاں ایسی ہیں جس میں سائیکیٹری کی، ایک موڈ ڈس آرڈر مینیا اور دوسری اسکیزوفرینیا، جس میں وہ اپنے سے منسلک جڑے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو وہ متاثر کر رہا ہوتا ہے مریض. تو یہی دو میجر امپورٹنٹ سائیکوٹک ڈس آرڈرز ہیں سائیکیٹرک ڈس آرڈرز کے اندر، تو جن کو بر وقت ٹریٹمنٹ کی، ڈائگنوسس کی ضرورت ہوتی ہے. ڈائگنوسس کے حوالے سے اسی لیے کوشش کی ہے کہ اردو میں یہ ساری معلومات آپ سب تک پہنچیں تاکہ آپ اپنے تئیں کم سے کم تشخیص کر سکیں، بہتر مشورہ دے سکیں، اور جو لوگ آپ سے قریب ہیں ان کو آپ ماہر نفسیات کے پاس لے کے جا سکیں. یا اگر خود آپ کے اندر ایسی علامات ہیں تو آپ بھی بغیر کسی شرم یا جھجک کے رابطہ کر کے اپنے لیے کوئی مناسب موڈ اسٹیبلائزر یا میڈیسن اپنے لیے سجیسٹ کروا لیں. اس کے کھانے سے یقین کیجیے گا کہ آپ کو جو سکون ملے گا اس سے کہیں زیادہ سکون آپ کے ارد گرد رہنے والوں کو مل جائے گا. اجازت دیجیے، والسلام. آپ سب کے لیے دعا گو. ڈاکٹر صابر حسین خان.